اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، سلسلہ خلاصۃ القرآن جو کہ مختصر خلاصۃ القرآن کا سلسلہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور اس پہ چھٹے پارے کے اوپر ہم ایک مختصر سا جو ہے وہ خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ 5ویں پارے کے آخر میں منافقوں کی مذمت کی گئی تھی اور انہیں سخت ترین عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اب ہم چھٹے پارے میں داخل ہو گئے اور اس کا نام ہے لا یحب اللہ، اور اس کا آغاز سورۃ النساء سے ہی ہوتا ہے جو کہ 5ویں پارے سے جو ہے ہوتی ہوئی چل رہی ہے، اور اس کے اختتام کے بعد سورہ مائدہ کی 82 آیتیں جو ہے نا اس پارے میں شامل ہیں، جن میں احکامات برائے شریعت امت مسلمہ ہیں۔ آیات جو ہے 148 سے 149 میں عیب و ظلم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی کے عیب کی تشہیر کی جائے یا کسی کی بدگوئی کی جائے، البتہ مظلوم کو ظلم کے اظہار کا پورا حق حاصل۔ اچھا ناظرین و سامعین، اس کا مطلب تشہیر کا مطلب آپ جانتے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشہور کرنا اور اس کی بات کو پھیلانا۔ کوئی اگر عیب ہے تو ایک تو غیبت میں آ گئی یہ بات، اور دوسری جو ہے بات جو ہے آپ نے کسی اگر ایسی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کے اندر ہے نہیں، تو وہ بھی آپ کہہ دیں گے تو بہتان میں آ جاتی ہے بات۔ البتہ مظلوم کو ظلم کے اظہار کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ضرر کا خطرہ ہو، یعنی نقصان کا خطرہ ہو جو ظالم سے ہو، اس کی مذمت کی جا سکتی ہے اور اس مظلوم کو اس کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ منافقین کی مذمت کے بعد یہود کے جرائم کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو منافقین کے بھائی تھے، یعنی جو منافقین آپس میں بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کوئی بھی جو ہے تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ یہ لوگ اصل میں آپ کے ساتھ نہیں بلکہ کفار کے ساتھ ہیں، یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو مسلسل جو ہے یہ نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں۔ آیت نمبر 150 سے لے کر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تمام رسولوں کو دل سے مانتے ہیں ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے اور وہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر آیت نمبر 163 164 میں تمام رسولوں پر جو وحی بھیجی گئی اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح پہلے رسولوں پر بھیجی تھی۔ آیت نمبر 171 یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ عقیدہ تثلیث کو اس میں رد کیا گیا ہے، یعنی اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ پیدا کرو اور یہ نہ کہو کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ تینوں اللہ ہی ہیں، باز آ جاؤ، اللہ بس ایک ہی ہے، وہی خدا ہے۔ پھر آیت نمبر 174 175 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن ایک دلیل روشن آ گئی ہے جو صاف راستہ دکھانے والی ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ذکر کیا میں نے کہ ان کے جرائم اور یہودوں کے جرائم اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اچھا، جب سورہ نساء کے اختتام جب ہو رہا ہے کہ سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس میں عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثوں کے حقوق کا خیال رکھنے کے اوپر بات ہوئی، اور یہ کم و بیش وہی بات ہے جو پہلے بیان کی گئی، اور اسے بہت طریقے سے بہت آسان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ریمائنڈ کیا ہے اہل کتاب کو۔ اچھا، سورۃ النساء اب یہاں پہ ختم ہو گئی، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان کا ایک قصہ ہے اس کے اندر، اس لیے اس کا نام جو ہے مائدہ رکھا گیا۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ نزول کے اعتبار سے سورہ مائدہ سب سے آخری سورت ہے،
اس صورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا، یعنی یہ جو آیت ہے جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بات یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ آخری صورت ہے۔ اس سورہ مائدہ میں اہل ایمان کے لیے چند احکامات ہیں جو کہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 میں حلال سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان تمہارے لیے مویشی قسم کے تمام چرندے جانور حلال کر دیے گئے۔ دوسرے میں حرام کی بات آئی، آیت نمبر 1 ہی چل رہی ہے، یعنی 1 ہی چل رہی ہے کہ احرام میں زیارت کعبہ، یعنی احرام میں جب اگر آپ ہیں تو شکار کرنا، کسی جانور کو ہلاک کرنا منع ہے۔ پھر فرمائی قربانی کے جانوروں یا نظر خداوندی میں مخصوص شدہ جانوروں پر دست درازی نہ کرو، یعنی انہیں کسی بات کا نقصان نہیں پہنچاؤ، ان سے کسی کی کوئی کام نہ لو، ان سے کوئی اس طرح کا کوئی جو عام طور پہ ہم لوگ جانوروں سے کام لیتے ہیں، ان قربانی کے جانوروں سے ایسا کام نہ لو۔ پھر فرمایا کہ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں سب سے تعاون کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ یہ سارے احکامات چل رہے ہیں ناظرین اور سامعین، میں آپ کو ایک ایک احکامات جو ہے وہ گنوا رہا ہوں۔ پھر حرام سے ریلیٹڈ آیا کہ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ گنا کے یعنی وہ تمام ایسے بات جس پر کوئی بھی آپ کے لیے حرام ہو جائے کھانا، وہ چیز ایک ایک کر کے گنائی کہ مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ دین مکمل کے بارے میں جو آیت تھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین اسلام کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے لیے تمام کر دی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 شکار کے اوپر بات ہوئی کہ سدھائے ہوئے درندوں کا شکار بھی تم پر حلال ہے، اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے پاس جو ہے کوئی ایسے جانور ہیں جو کہ شکار کرتے ہیں آپ کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ شکار کر کے مار دیں، وہ جیسے ہی وہ شکار پکڑ لیں تو آپ ان کو ذبح کر کے ان کو حلال کر دو، اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کر دو۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں بشرط یہ کہ تم مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لو۔ پھر وضو کرنے کے اوپر بات ہوئی کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اب تک کی میں 9 احکامات آپ کو گنا چکا ہوں اس سورہ مائدہ میں، اور میں نے لسٹ ڈاؤن کیے تقریباً 17۔ اب باقی جو ہے میں آپ کو ایک ایک لے کے چل رہا ہوں۔ آیت نمبر 1 میں کہ اللہ نے زندگی کی شاہراہ مستقیم کی نعمت تمہارے لیے روشن کی ہے اور دنیا کی رہنمائی کے منصب پر تمہیں سرفراز کیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ یعنی اس کا مطلب تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب عطا فرمائی ہے جو صراط مستقیم پر تمہیں لے کر چلے گی، اس سے جو ہے تم نے پھرنا نہیں ہے، اس سے ذرا بھی اوپر نیچے نہیں کرنا، ورنہ بھی تم ویسے ہی ہو جاؤ گے جیسے یہود و نصارہ ہیں، اور ان سے جو ویسے ہی مرکزیت چھین لی، ان سے ویسے ہی جو ہے وہ عظمت چھین لی۔ پھر خوف خدا کا ذکر ہے آیت نمبر 7 میں ہی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اب یہ بات بھی آپ کو بہت ہی واضح ہے کہ آپ کے دل میں جو خیال ہے، آپ جو بھی کسی کے بارے میں کینہ رکھتے ہیں، جو بھی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سے ڈرو۔ اس طرح کا کوئی بھی آپ کا اگر ایسی بیماری ہے، روحانی بیماری، تو اللہ تعالیٰ سے خوف کھائیں اور اس کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ گواہی کی بات ہوئی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی خاطر سچی اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ یہ آیت نمبر 8 پہ بات ہوئی ہے۔
پھر اسی کے ساتھ جو ہے عدل کی بات ہوئی ہے کہ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی یہ عدل کرنا جو ہے خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ نیک عمل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر فساد کی سزا کے بارے میں آیت نمبر 33 کے اوپر آیا کہ اللہ اور رسول نے لڑنے والے اور زمین پر فساد برپا کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دیے جائیں یا جلا وطن کیے جائیں۔ یہ تمام وہ سزائیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور رسول سے لڑنے والے ہیں اور زمین پر فساد کرنے والے ہیں۔ پھر چوری کی سزا کے اوپر بھی آیت نمبر 38 پہ بات ہوئی ہے کہ چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یعنی چوری کرنے کی قدرت ہی ان سے سلب کر لو۔ اچھا، جیسا کہ میں نے اوپر آپ سے کو ذکر کیا تھا وضو کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ایسی صورت میں تیمم کی بھی اجازت دی ہے۔ ایک خاص جو اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو تو اس پہ تیمم کی بھی اجازت دی گئی ہے اسی سورہ کے اندر، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے، اس میں قدم بقدم جو ہے بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اچھا، اسی سورہ کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا کیا کہ اے موسیٰ، ہم تم سے ہرگز یعنی ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں ظالم ہے، لہٰذا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے ایمان تو لے کر آ گئے، مگر اتنا ڈر و خوف تھا اللہ پر بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور ان کے رسول پہ بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ انہوں نے یہ بات کہہ ڈالی، اور یہ بڑی خطرناک بات کہہ ڈالی جس کے بار بار جو ہے اس قرآن میں بہت جگہ ذکر ہے۔ اچھا، اس بنی اسرائیل کی یہ سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد 9واں رکوع سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ اچھا، تھوڑا سا اس صورت سے اور تھوڑا اوپر جاتے ہیں ہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا کوئی چہیتا نہیں ہے، یعنی آیت نمبر 18 پہ یہود اور انصاری کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ جب تم ان کے چہیتے ہو تو وہ تمہیں کیوں سزا دیتا ہے؟ پھر جیسا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اوپر بیان کیا کہ ان کی جو قوم ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گئی اور بولا کہ تم اور تمہارا رب جانے جا کے لڑو اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کی نافرمانی پر اللہ نے اس قوم کو 40 سال تک بغیر کسی منزل کے چھوڑ دیا، اور یہ زمین میں مارے پھرتے رہے۔ ان کو کوئی یعنی ایسا صحرا میں کہ جس سمت میں بھی جائیں ان کو کوئی آبادی نہیں، کوئی سراغ نہیں، پورے میدان میں گھومتے پھرتے رہے، مارے پھرتے رہے 40 سال تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ابھی میں نے ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا، کہ حابیل اور قابیل جس میں ایک بیٹے حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور دوسری کی قبول نہ کی، اور اس پر جو ہے ایک جو دوسرا بھائی جس کی قبول نہ کی اس کے دل میں جو ہے حسد پیدا ہو گیا اور اسے قتل کر دیا دوسرے بھائی کو۔ اسی قتل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو جو ہے اس میں شامل کیا
اور اس کی شدید مذمت کی، اور فرمایا کہ جو ایک انسان کا ناحق قتل کرتا ہے پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جس نے کسی ایک کی بھی جان بچائی گویا تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ پھر آیت نمبر 69 میں فرمایا کہ دین میں اجارہ داری نہیں ہے، یعنی اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین میں کسی قسم کی اجازت داری نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو یا یہودی یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے، نہ رنج کا مقام ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی کا ذکر ہم نے پچھلے بیان میں بھی فرمایا تھا، اور اس کے بعد اس صورت میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے کی مکمل ممانعت اس میں فرمائی گئی ہے، کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصاروں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ اے ایمان والوں، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جسے وہ دوست رکھیں، اور جو مومنوں کے حق میں نرمی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشائش والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب ہم چھٹے پارے کے آخر میں داخل ہو چکے ہیں۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہودوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بتلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے، اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ کہ امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی منکر کرتے رہیں، یعنی نیکی کی دعوت کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ یہی چیز آپ کو جو ہے یہود و نصارہ سے الگ کرتی ہے، اور اگر یہ چیز آپ میں پیدا نہیں ہوگی تو ویسی ہی لعنت آپ کے اوپر بھی ہوگی جیسے یہودیوں پہ اللہ نے فرمائی ہے، جیسے بنی اسرائیل پر اللہ نے فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ان دو نبیوں کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل پہ جو لعنت فرمائی ہے وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خودکش سرکش ہو جاتے تھے۔ تو ان دو نبیوں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں کے اس کفر پر، ان کے کافروں پر لعنت کی، کیونکہ وہ برائی کے کاموں سے روکنے کے بجائے خود سرکش ہو گئے تھے اور خود زیادتیاں اور برائیاں کر رہے تھے، اور یہ ان کا انتہائی برا عمل تھا۔ یعنی ناظرین و سامعین، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو لعنت فرمائی، پھر اپنے دو نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی ان پر لعنت فرمائی، تو لعنت کا کیا مقام ہوگا؟ سب سے آخری آیات میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت ترین دشمن یہود اور مشرکین ہیں، جو کہ پوری دنیا جانتی ہے، ابھی بھی امت مسلمہ جانتی ہے ابھی بھی، اور قرآن کے اس دعوے پر یہود کی پوری تاریخ گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ یعنی عیسائی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، مگر آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یعنی جن عیسائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں ہی رنگی ہوئی ہے۔ بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں، باقی جو بچے ہیں وہ مسخ شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہیں، یعنی ان کے پاس بھی وہ بائبل اتنی امینڈمنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو عیسائیت کا جو اصل شعار تھا وہ بھی ان سے مسخ کر لیا گیا۔ ناظرین و سامعین، یہ چھٹا پارہ جو ہے یہاں پر ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ باقی پارے پر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ اسی شارٹ ویڈیو کے تھرو جو ہے آپ تک ایک مختصر اور جامع طور پہ جو ہے وہ ایک خلاصہ بیان کیا جا سکے۔
کم الفاظ میں وہ مکمل طریقے سے آپ کو وہ چیز پہنچائی جا سکے جس سے آپ کے دل میں جو ہے وہ مزید قرآن پڑھنے اور اس کا ترجمہ پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے کی جو ہے نا ایک جستجو پیدا ہو. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو بالکل لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.